کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادات کی کیا شانیں لکھ کر گئے ہیں۔ آپ اسی فتاوی رضویہ جلد 29 کے صفحہ نمبر 640 کے اوپر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہاں سلامتی ایمان کے ساتھ اعمال کیسے ہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید و واسق یہی ہے کہ جو اللہ کے علم میں سید ہیں اللہ ان سے اصلاً کسی گناہ پر کچھ مواخذہ نہ فرمائے۔ یہ جو آج مجھے کہتے ہیں تم سادات کو ہواؤں میں اڑا رہے ہو، اور اپنے بزرگوں کو پڑھو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا لکھ کے گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو واقعتاً سید ہے، حقیقی سید جو اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے نبی کی آل میں سے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ اس کے کسی گناہ پر اصلاً کوئی مواخذہ نہ فرمائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرمہ اللہ وذریتہا علی النار۔ اللہ تعالیٰ کہ حبیب فرماتے ہیں بے شک فاطمہ نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کی اولاد پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ اس حدیث کو بزار، ابو یعلا طبرانی اور معجم کبیر کے اندر اور امام حاکم نے روایت کیا اور اس کو صحیح حدیث کہا۔ یہ تمام اسی کے فوائد میں سے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں امام مناوی لکھتے ہیں کہ خود خاتون جنت اور ان کے دونوں بیٹوں کے حق میں تو مطلقاً دوزخ کا حرام ہونا مراد ہے، لیکن ان کے غیر میں دائمی طور پر دوزخ میں رہنا حرام ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس پر یوں لکھا، یعنی امام مناوی نے تو کہا تھا کہ سید دوزخ میں جا سکتا ہے، سزا بھگت کے پھر باہر آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رد کرتے ہیں، فرماتے ہیں اقولو، میں کہتا ہوں اہل سنت و جماعت جو کہ محفوظ ہیں جانتے ہیں کہ دوزخ میں دائمی طور پر رہنا تو ہر اس شخص پر حرام ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ اس میں سیدہ زہرا کی اولاد کی تخصیص کیا ہوئی؟ یعنی اگر اس اوپر والی حدیث کا یہ مطلب لیا جائے کہ وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتے، جا سکتے ہیں، تو فرماتے وہ تو ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم میں سے اگر کسی مسلمان نے ایمان کی حالت میں اگر گناہ کر دیے تو وہ جہنم میں اگر گیا تو ہمیشہ نہیں رہے گا۔ پھر اس میں سیدہ زہرا کی اولاد کی تخصیص کیا ہے؟ فرماتے ہیں بلکہ عزت و اقتدار والے محبوب کی توفیق سے معنی میں تعمیم ہے، یعنی مطلقاً حرمت۔ مطلب یہ کہ ہو ذات سید کی کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ نے اس پہ یہ خاص کرم کیا ہوا ہے کہ مطلقاً اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ ہے فتاوی رضویہ۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ جو آج کے مولویوں نے انداز سادات کے لیے اپنایا ہوا ہے یہ کہاں جائیں گے؟ میں وقت بڑا کم ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی جلدی جو ہے نا چیزیں آگے جو ہے نا وہ بیان کرتا جاؤں۔ اب ذرا دیکھیے کہ ہم سادات کے حوالے سے اگر بے توقیری کریں، ان کی بےعزتی کریں، سید کو اگر کوئی آدمی بےعزتی اس کی کرے تو اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا سنی سید کی بے توقیری سخت حرام ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ترجمہ یہ 6 شخص وہ ہیں جن پر میں نے لعنت کی، اللہ کی بھی ان پر لعنت اور نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان جملہ ان میں سے ایک وہ جو کتاب اللہ میں اپنی طرف سے کچھ بڑھائے، اور وہ جو خیر و شر سب کچھ تقدیر اللہ کی تقدیر ہونے سے انکار کرے، اور وہ جو میری اولاد سے اس چیز کو حلال رکھے جو اللہ نے حرام کیا۔ آگے آخر تک حدیث بیان کی اور آگے ایک اور حدیث اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس شخص نے میری اولاد کا حق نہ پہچانا وہ 3 باتوں میں سے ایک سے خالی نہیں، یا تو وہ منافق ہے، یا وہ حرامی ہے، یا وہ حیضی بچہ ہے۔ جو شخص حدیث رسول بیان ہو رہی ہے، یہ بخاری اور دیگر صحیح کی کتابوں کے اندر، سنیوں کتابوں میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میری آل بیت کا جو بندہ حق نہ پہچانے، 3 میں سے ایک یقین کر لو اس میں بیماری پائی جاتی ہے، یا وہ کیا ہے منافق، یا وہ کیا ہے حرامی، یا وہ کیا ہے حیضی بچہ۔ حیضی بچہ اس کو کہتے ہیں کہ جن ایام میں عورت کے قریب جانا
مرد کے لیے غسل سے پہلے منع ہے، حرام ہے بھائی، سمجھتے ہیں نا آپ؟ یعنی بیماری کے ایام میں عورت کی ناپاکی کے دنوں میں جب تک وہ غسل کر کے پاک نہ ہو جائے اس کے قریب جانا شوہر کے لیے حرام ہے۔ اگر کوئی ان دنوں میں اپنی بیوی کی قربت میں چلا گیا اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ حیضی بچہ اس کو کہتے ہیں، ظاہر ہے یہ بھی حرام کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، تو فرمایا 3 قسم کے یہ بدبخت ہیں جن کے دل میں میری آل کا بغض ہو سکتا ہے، باقی جو ایمان والا حلالی خون والا ہو نا اس سے میری آل کا بغض نہیں ہوتا۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 3 چیزیں لکھی ہیں۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں جی او جی دیکھیں یہ مولوی گالیاں دیتے ہیں، او یار یہ حدیث سنا رہے ہیں ہم،